عرصہ ہوا ایک ترک افسانہ پڑھا تھا۔ یہ دراصل میاں بیوی اور 3 بچوں پر مشتمل گھرانے کی کہانی تھی، جو جیسے تیسے کر کے اپنی زندگی گھسیٹ رہا تھا۔ جو جمع پونجی تھی وہ گھر کے سربراہ کے علاج معالجے پر لگ چکی تھی، مگر وہ اب بھی چارپائی سے لگا ہوا تھا۔ آخر اسی حالت میں ایک دن بچوں کو یتیم کر گیا۔ رواج کے مطابق 3 روز تک پڑوس سے کھانا آتا رہا۔ چوتھے روز بھی وہ مصیبت کا مارا گھرانہ کھانے کا منتظر رہا، مگر لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں لگ چکے تھے۔ کسی نے بھی اس گھر کی طرف توجہ نہیں دی۔ بچے بار بار باہر نکل کر سامنے والے سفید مکان کی چمنی سے نکلنے والے دھوئیں کو دیکھتے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے۔ جب بھی قدموں کی چاپ آتی انہیں لگتا کہ کوئی کھانے کی تھالی اٹھائے آ رہا ہے، مگر کسی نے بھی ان کے دروازے پر دستک نہیں دی۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ اس نے گھر سے کچھ روٹی کے سوکھے ٹکڑے ڈھونڈ نکالے، ان ٹکڑوں سے بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیا۔ اگلے روز پھر بھوک سامنے کھڑی تھی۔ گھر میں تھا ہی کیا جسے بیچا جاتا؟ پھر بھی کافی دیر کی تلاش کے بعد 2-4 چیزیں نکل آئیں، جنہیں کباڑیے کو فروخت کر کے 2-4 وقت کے کھانے کا انتظام ہی ہو گیا۔ جب یہ پیسے بھی ختم ہو گئے تو پھر جان کے لالے پڑ گئے۔ بھوک سے نڈھال بچوں کا چہرہ ماں سے دیکھا نہ گیا۔ 7ویں روز بیوہ ماں برقعے میں لپیٹ کر محلے کی پرچون کی دکان پر جا کھڑی ہوئی۔ دکاندار دوسرے گاہکوں سے فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ خاتون نے ادھار پر کچھ راشن مانگا تو دکاندار نے نہ صرف صاف انکار کر دیا بلکہ 2-4 باتیں بھی سنا دیں۔ اسے خالی ہاتھ ہی گھر لوٹنا پڑا۔ ایک تو باپ کی جدائی کا صدمہ، اوپر سے مسلسل فاقہ۔ 8 سالہ بیٹے کی ہمت اب جواب دے گئی اور وہ بخار میں مبتلا ہو کر چارپائی پر پڑ گیا۔ دوا دارو کہاں سے ہو، کھانے کا لقمہ تک نہیں ہے۔ چاروں گھر کے ایک کونے میں دب کے پڑے ہوئے تھے۔ ماں بخار سے آگ بنے بیٹے کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھتی رہی، جبکہ 5 سالہ بہنا اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے بھائی کے پاؤں دبا رہی تھی۔ اچانک وہ اٹھی، ماں کے پاس آئی اور کان سے منہ لگا کر بولی، اماں بھائی کب مرے گا؟ ماں کے دل پر تو گویا خنجر چل گیا۔ تڑپ کر بیٹی کو سینے سے لگایا اور پوچھا، میری بچی تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بچی معصومیت سے بولی، ہاں ماں، بھائی مرے گا تو کھانا آئے گا نا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اگر ہم اپنے پاس پڑوس میں نظر دوڑائیں تو اس طرح کی ایک چھوڑیں کئی کہانیاں بکھری نظر آئیں گی۔ بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ مردہ پرست ہو چکا ہے۔ زندگی میں کوئی نہیں پوچھتا، مگر دم نکلتے وقت ہونٹوں پر دیسی گھی لگایا جاتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ بڑے میاں دیسی گھی کھاتے کھاتے مرے ہیں۔ دوستو، دین اسلام نے جہاں نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ فرض کیا، وہاں عزیز و اقارب، پڑوسیوں اور مساکین و غربا سے صلہ رحمی کے تناظر میں زکوٰۃ کی بھی بے حد تلقین کی ہے۔ میں نے آج تک جتنا بھی پڑھا، انبیاء، ائمہ اور اللہ والوں کے واقعات کو، ان سب میں ایک بات بڑی مشترکہ نظر آئی کہ وہ لوگ مخلوق خدا سے بے حد محبت کرنے، ان پر رحم اور درگزر کرنے والے اور خود بھوکے رہ کر ان مساکین، یتیم اور غربا کو کھلانے والے تھے۔ مخلوق سے اس قدر محبت نے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل کروا دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ کیا پتہ کہ کسی کا دل پگھل جائے اور وہ غریب اور مسکینوں کی مدد کرے تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔